بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، حوریں کیسی ہوں گی، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا، کیا نفسانی خواہش ہوگی، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بستری سے لذت کیسے ہوگی، مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشق کے کاڑے اور موتی کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوریں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر وہ حوریں آسمان سے زمین کی طرف نظر ماریں تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوریں کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی ہڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی، وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں سے ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی، ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسرے حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی، اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گی۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا، جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسروں سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کے حور بہتر ہیں کہ دنیا کی نیک عورتیں بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کرنے کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح
طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی کسی حور سے صحبت کرے گا تو اسے ہر بار کنواری پائے گا، لیکن اس ہم بستی سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو زین قیلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کا اولاد پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی خواہش ایسی نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اسی بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 بھی پیش کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمہ اللہ نے اس صحیح الجامعہ میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سال جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا 33 سال جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ